بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پاکی کی نیت کر لیں کہ میں پاک ہونے کے لیے یا نماز کے قابل ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے پونچھوں سمیت دھوئیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے کلی کریمہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کے غرغرہ بھی کر لیں۔ پھر ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے لیں اور اس کو سونگیں کہ ناک کے نرم ہڈی تک پہنچ جائے، تک چڑھ جائے۔ تو یہاں نرم ہڈی تک کم از کم پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ ضرور سے مراد ہے کہ سنت تب پوری ہوگی۔ اور اس کے یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پھر ناک کی صفائی کریں۔ اگر ناک میں کچھ نہیں بھی ہے تب بھی خلال کرنا، ناک میں ڈالنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے چہرے کی مقدار یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں یہ عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ جو تھوڑی کا بالکل نیچے حصہ ہے، ایک تو یہ گردن سے یہاں تک کا حصہ ہے، گردن تک نہیں، صرف یہ جہاں دانت جمتے ہیں اوپر والے اس کا یہ حصہ، اور ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک، یہ پورا ہمارا چہرہ ہے۔ اور جیسے ابھی اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، لہذا پورے چہرے پر پانی بہایا جائے گا۔ اگر کسی مقام کا مسح ہوا تو ہمارا چہرہ دھلنا نہیں کہلائے گا۔ اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اس طرح پانی لینے کے بعد ذرا چہرہ جھکائیں اور ہاتھوں کو اوپر تک لا کے یہاں سے چھوڑیں۔ اچھا، تو یہ بالوں کے یہاں سے بہتا ہوا آئے گا تو یہ تمام حصہ ہمارا دھل جائے گا۔ اس کے بعد اب یقینی سی بات ہے کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پورا چہرہ ہے، پانی لے کر اس کو اوپر لا کے یہاں سے چھوڑیں گے تاکہ یہ حصہ دھل جائے، پھر یہاں سے پانی لے کر الٹی سائڈ پر ڈالیں گے تاکہ یہ حصہ بھی پورا دھل جائے۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے 3 مرتبہ پانی ڈالا تو پورا چہرہ 1 مرتبہ دھلا ہے۔ تو اس سے یہ عوامی خیال کا رد بھی ہو گیا کہ بعض عوامی سمجھتی ہے کہ 3 مرتبہ چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ ٹھیک ہے، تو 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈالنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ 3 دفعہ ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں 2 مرتبہ اور دھونا ہے تاکہ ہماری سنت کریمہ پوری ہو۔ لہٰذا آپ دوبارہ پانی ڈالیں گے اسی ترتیب کے ساتھ، اور پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے، تب 3 مرتبہ دھونا بھی چونکہ کوہنیوں سمیت فرض ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دھار یہاں گرتی رہتی ہے اور وہ بس ہاتھ یوں پھیرتے رہتے ہیں، تو یہاں کا مسا ہوتا ہے عموماً اور پانی یہیں پر گر کر اور نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دھار جیسے یہاں پر گر رہی ہے تو ہاتھ کو اس طرح پیچھے لے جائیں پورے یہاں تک تاکہ یہ پورے اس پر پانی بہہ جائے۔ اس کے بعد اس طرح کریں، یہاں دھار گرائیں اور پورا یہاں تک لے جائیں تاکہ یہ مکمل طور پہ ہاتھ ہمارا دھل جائے۔ اسی طرح پھر یہ الٹا ہاتھ ہم دھوئیں گے کہ دھار یہاں تک جائے اور پھر یہاں سے یہاں تک پہنچے، تاکہ بال کا بھی مسا ہوا، باقی چاہے ہم نے پورا ہاتھ دھو لیا ہو تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ یوں پانی ڈالتے ہیں جی، یہ اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ جب ہاتھ دھل چکا تو یہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے، فالتو پانی ڈال رہے ہیں، یہ کچھ سنت وغیرہ نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ابتدا میں اس طرح دھوتے ہیں کہ یوں پانی لیا اور اس طرح ہاتھ میں یوں ڈالا، تو ابھی پانی دیکھیں جب یوں آئے گا تو یہ سامنے کے حصے پہ گرے گا، اس حصے پہ پانی نہیں آئے گا۔ تو ہوتا یہ کہ یوں ڈال کے یہاں پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں تو ان کا ادھر کا مسا ہو جاتا ہے اور یہ حصہ دھل جاتا ہے، اور اس طرح وضو ہمارا تھوڑا پانی اس میں لے لیں، لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں۔ اس کے بعد یہ آخر کی جو 3 انگلیاں اس کو ملا کر یہ بال جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں رکھیں اور اس طرح رگڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں۔ جب اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو صرف یہ والی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے، شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور ہتھیلی یہ بالکل ٹچ نہ ہو۔ پیچھے لے جانے کے بعد اب یہ ہاتھ اس سے یوں لے آئے تو اس کو کھول دیں۔ اب سائیڈ میں رگڑتے ہوئے لے کر آئیں گے اور اس میں فقط ہتھیلی یوز ہوگی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آگے لے آئے، اس کے بعد اب یہ انگوٹھا اور انگلی رہ گئے، انگلی سے کانوں کے اندر کا مسا کریں گے، انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسا کریں گے۔ اب ہاتھ کی پشت رہ گئی، ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسا کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں بعض لوگ آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، تو گدی کا مسح کرنا سنت ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ پیچھے سے جب آگے لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے گلے پر ہاتھ لگ جائے اور وہ ایک مکروہ فعل ہو جائے، اس لیے بہتر یہ کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے لے جائیں، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے جائیں، تو گلے کی جو کراہت ہے مسح کرنے کی وہ دونوں ہاتھ میں تریم آ گئی تو اس کے بعد سر کا براہ راست مسح کرنا ہوگا، چومنا مناسب۔ باقی پورے پاؤں پہ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور نیچے بھی اس طریقے سے ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر پاؤں کو دیکھا جائے تو نیچے کا جو حصہ ہے اس میں گڑھا ہوتا ہے،
عموماً یہ اٹھا ہوا ہوتا ہے پاؤں، تو اب اوپر سے آپ پانی ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یوں پانی نیچے جا کے اور پھر اس طرح مل جائے، بلکہ وہ سیدھا گرے گا اور یہ گڑھا عموماً خشک رہ جاتا ہے، اس پہ ہم خالی گیلا ہاتھ پھیر کر مسح کر لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ یا اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انگلیاں دھو کر پھر پورے دھار اس طرح گرا کے آگے تک لے کر آئے، پھر نیچے کے تلوے کے اوپر یہاں دھار گرائے اور پورا اس طرح لے کر جائے تاکہ ہر حصے کے اوپر سے پانی بہہ جائے۔ اسی طرح پہلے سیدھا، اس کے بعد الٹا پیر بھی اسی